ایک رکعت میں اگر ایک سورت پڑھی تو دوسری میں اس سے پہلے والی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے پہلی رکعت میں سورۃ النساء تلاوت کی اور دوسری میں سورہ آل عمران. اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے طواف کعبہ کے بعد جو 2 نفل پڑھے، پہلی رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھی، دوسرے میں قل یا ایھا الکافرون. تو ترتیب الٹنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. قرآن خود اس ترتیب میں نہیں ہے جس ترتیب سے نازل ہوا ہے، بلکہ یہ لوح محفوظ والی ترتیب میں ہے جو مصحف کی ترتیب ہے. قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے، یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی، اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے. رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں، کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے. جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندہ منافق ہے. صحابہ کرام کو، اہل بیت کو کب معلوم تھا کہ ایسی امت بھی آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑھے گی. تو وہ کہتے یار یہ تو بڑا آسان اسلام ہے. تو یہ حدیثیں تو مسلم شریف میں لکھی رہ گئی، پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر؟ یہ حدیث ترمذی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا فتویٰ ترمذی میں ہی رہ گیا. عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تارک الصلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے، باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے. اندازہ کریں، یہ ترمذی میں لکھا رہ گیا جناب. ہاں، ہم جب چیخ چیخ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں؟ سرکار کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ حدیث ابو داؤد میں ہی لکھی رہ گئی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو، اور 10 سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو. یہ ابو داؤد میں لکھی رہ گئی حدیث. عمل کس نے کیا؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں قتل کر دیا جائے، سولی دے دیا جائے یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا. یہ پہلی نصیحت. اسی حدیث میں دوسری نصیحت نماز نہ چھوڑنا. تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے. اور تیسری چیز فرمایا شراب نہ پینا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو یہ حدیثیں تو لکھی رہ گئی سرکار. یہ حدیث مسند احمد میں ہی لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات اور نہ کوئی روشنی، نور جو پولیس رات سے گزرنے کے لیے قرآن میں آیا نا وہ نور. اور پھر نبی السلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر اسی حدیث میں آتا ہے. فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. ہاں جی، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. محبوب تو پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ بے نمازی تیرا حشر تو فرعون کے ساتھ ہونا ہے، تیرا حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے. اور یہ تو میں آپ کو صرف ایک بات کر رہا ہوں. اب اگر میں قرآن کی توحید بیان کرنا شروع کروں تو قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن میں ہی لکھا رہے گا. ماشاءاللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے، اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگولرلی حاضری دے کے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتا ہے کہ کیا نماز تو پڑھی؟ تو مسلمان ہے. تیری ہر نماز کی ہر رکعت میں تو یہ نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہوتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، دعا بھی تجھی سے مانگیں گے، مدد بھی تجھی سے مانگیں گے. یہاں مدد مانا دعا کے، لیکن یہاں مولویوں نے پھر پٹی پڑھا دی. ان کا نہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے. اندازہ کریں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہاں ایاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی، ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے، لیکن دیکھ لیں۔ اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ذکر کیا، حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کی دعاؤں میں، سنت اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے۔ ترجمہ نہیں کبھی کسی نے پڑھا، اور ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا، انہوں نے کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب سے زیادہ شرک ہم کر رہے تھے، کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بالکل، صدق اللہ العظیم، بہت کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی۔ اس آیت میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے۔ یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں، نہیں جناب، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے۔ جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، جی پیچھے اللہ ہی ہے، اچھا اللہ پیچھے رکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا نماز کا طریقہ، اور نہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا، پیچھے تھے اتنے بھی نبی الاسلام نے، نبی الاسلام پیچھے رکھنے کے لیے، میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، اللہ پیچھے، رسول پیچھے، آگے تمہارے بابے، عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ، ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ واہ، یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں، جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے۔ تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، آگ تو یہ لگا رہا ہے، وہ آگ تو ایک دن تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں، ملینز آف حافظ قرآن ہے، قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، دنیا سے ختم نہیں کر سکتا۔ اصل جو چور چھپا ہوا ہے نا وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے، جو یہ علماء ہیں شیاطین، جنات اور انسانوں میں سے شیاطین، جو تمہیں یہ کہہ رہے ہیں قرآن دی ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور تم کہتے ہو مفتی صاحب نے فرما دیا۔ سبحان اللہ، دنیا میں اگر کوئی مفتی صاحب لمبی داڑھی اور پگڑی اور ہاتھ میں تسبیح کے ساتھ آپ کو کوئی 2 نمبر چیز دے دے، آپ ایک استری خریدنے کے لیے جائیں اپنے کپڑے کرنے کے لیے، اور اس پہ جعلی مور لگا کے وہ بندہ آپ کو وہ استری دے دے، اور آپ کو بعد میں پتہ چل جائے اس نے دھوکہ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا استری شریف۔ آپ غصے میں بھرے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ تو داڑھی رکھ کے بےایمانیاں کر رہا ہے، کہیں گے نا۔ تو یہ داڑھی والے جو مولوی ممبروں پہ چڑھے ہوئے جھوٹ سکھا رہے ہیں آپ کو، ان کو کبھی آپ نے کہا نہیں؟ آپ فرق دیکھ لیں، جہاں آپ کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے نا، نہ آپ کو مفتی کی داڑھی نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے آپ جا کے آگ لگا دیں اس کی داڑھی کوئی، لیکن جہاں آپ کا دین کا نقصان ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا، وہاں لاکھ چیختے رہے کہ یار یہ مفتی صاحب آپ کو اپنے بابوں کا دین بتا رہے ہیں، کتابوں میں دین کچھ اور لکھا ہوا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو یہ قرآن کی توحید کا ٹیسٹ نہیں تھے پاس کر رہے۔ ایک جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو بات ختم ہوگی۔ جو ڈیوٹیاں لائی ہیں جی بابیاں دیا، وہ چھڑ دے، ڈیوٹیاں لائی ہیں، کدھر مر گئے بابے کہ آج ہزاروں ایکڑ کے اوپر یوٹیوب کی جو ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے ان کے اوپر رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، بابا کدھر مر گئے؟ نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے؟ اوے بابا جی کہا کرتے تھے نا جی امت مر جائے، امام مالک فرماندے نے کہ حضور دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے، بدلہ نہیں لیندی۔ امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری پوری عالم، یا تو مر جائے یا تو مر جائے سارا عالم اسلام،
या फिर हुजूर की पर है। बस दो बातों में से एक बात है, या सारा इकट्ठा होकर मर जाए या फिर फ्रांस को जवाब दे। मैंने कहा था बाबा जी रुक जाओ, सबर करो, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। उम्मत बाद ही मरे, पहले तेरे बाबे क्यों नहीं मर जाते बाबिया, जिन्हों दी ड्यूटियां सन गौस कुतुब अब्दाल, उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ, वो किधर मर गए जो कल तक अपने मुरीदों को यूं देख के तो जला के राख कर देते थे, आज इतने बेगैरत हो गए कि वो यूट्यूब से वीडियोस नहीं डिलीट कर सक रहे। ले जाओ अपने बाबे थे, किसी काम में नहीं निकले, पहले वो मरन ना, उम्मत तो बेचारी कुछ कर नहीं सकती, बाबों के पास तो इतने राइट्स हैं। वो बाबा लबो जिहदी ड्यूटी है उत्थे जिथे हार्ड डिस्क पईयां ने, उत्थे जिस गोश्त दी ड्यूटी है उन्होंने लभो करा, उस तो मैं 295 सी लवावांगा। उम्मत मर जाए, तेरे बाबे ना मर जाए, उम्मत मर जाए। उम्मत नूं तां तुसीं मिसगाइड कीता है, शिरक में डबो दिया। ओ जी लाहौर 1000 साल तू बाबा बैठे है ते पाल रहा लोगों नूं, छड्ड दे, आज चंदे बंद कर देना गवर्नमेंट, कुत्ते फिरनगे दरबारां उत्ते तुहाडे, सफाई करने वाला कोई नहीं होगा, बंद कराओ आज चंदे, बाबा पाल रहा है, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਪਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ बाबा पाल रहे। शर्म की कोई इंतहा होती है। ये लोग बात करते हैं कि कुरान जल गया तो पूरे मुल्क के अंदर हंगामे खड़े किए हुए, कुरान तुम लोगों ने जलाया है शिर्क फैला के। वैसे तो कहते हो हम सुन्नी है, सुन्नी वो होगा जो बुखारी मुस्लिम के तरीके के मुताबिक जो रसूलुल्लाह की अहादीस नकल हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफल यदैन करेगा, या सुन्नी वो होगा जो अपनी पब्लिक को ये झूठ मशहूर करेगा कि जी बगले बुत रख के आंदे सन तां रफायदान होता सी। वाह वाह, जिस शख्सियत के साथियों में सैयदुना उमर, सैयदुना हमजा, सैयदुना अली जैसे दलेर और अल्लाह के शेर हो, उत्थे लोग बुत रख के ते हुजूर दे पीछे आगे चलाते सर। अब गल करने ली करो कोई, सब कुछ झूठ निकलिया तुहाडा। कुरान को आग लग गई, तुसी लाइए कुरान को आग, आप लोग दुश्मन है इस्लाम के। और भाई अल्लाह ने कब कहा है कि मुझे तुम्हारी नमाजें चाहिए? अल्लाह तो कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए, और नमाज को इतना कैजुअल बना लिया मैंने। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, अल्लाह की डेफिनेशन में वो अमलन काफिर है। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 246 नंबर हदीस है। आप जाके पीडीएफ खोल लें, इस्लाम 360 में जाके 246 नंबर हदीस सही मुस्लिम किताबुल ईमान चैप्टर में खोल के देख लें कि बंदे के कुफ्र और इस्लाम, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। आप बेशक अपने आप को मुसलमान क्लेम करते रहे, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड वाला मुसलमान है, निकाह तलाक वाला मुसलमान है, उसका जनाजा भी पढ़ दिया जाएगा, पैदा होगा अजान भी दे दी जाएगी। अल्लाह के हुजूर वो मुसलमान नहीं है, वो बस कलमे का ही हम एहतराम करते हैं, अदरवाइज तो अमलन काफिर है। इसी तरीके से जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, सुनन निसाई के अंदर हदीस है, सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नमाज छोड़ दी गोया उसने कुफ्र किया। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। इससे ज्यादा और क्या सख्त बात की जाएगी किसी को यकीन आए कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसने। अब जानबूझ के ये ना समझिएगा कि मैं बाल बच्चों दे वो कमाई करता रहना तो मैं टाइम नहीं मिलता। जानबूझ की डेफिनेशन भी नबी अलैहिस्सलाम ने बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि अगर कोई शख्स बेहोश हो जाता है या सोया रह जाता है, ये दो ऑप्शन है, या तीसरा ऑप्शन है वो भूल जाता है, तो जैसे याद आए उसी वक्त वो वाली नमाज पढ़ना। लेकिन जो शख्स दुनिया को टॉप प्रायोरिटी मानता है, अपना ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपना क्लिनिक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और अपनी दुकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है नमाज के लिए, तो जाहिर है कि वो तो अपने आप को धोखा दे रहा है। अल्लाह ताला तो अपने मामलात के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल ये ज़हन में रखना। जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ मौजूद है, अब्दुल्ला बिन शफीक ताबई रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान सिर्फ नमाज के छोड़ने को ही अमाल में से कुफर समझते थे। यानी वो किसी को नमाज पढ़ता हुआ देखते थे तो कहते थे ये मुसलमान है, और किसी को नमाज पढ़ता हुआ नहीं देखते थे तो वो कहते थे ये काफिर। ये जामिया तिर्मिज़ी है, ये कोई स्टोरी बुक नहीं मैं सुना रहा आपको। मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज इब्न जबल से फरमाया माज अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, हाँ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया जाए, तुम्हें आग में जला दिया जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, और माज नमाज भी ना छोड़ना, क्योंकि जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह ताला के जिम्मे करम से वो निकल गया, अल्लाह के हुजूर उसके लिए कोई हिस्सा नहीं है जिसने नमाज छोड़ दी। कितना क्रिटिकल इशू है। और इसी तरीके से मुस्नद अहमद में ही एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में नमाज की हिफाजत की,
قیامت والے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، نجات ہوگی اور اس کے حق میں دلیل ہوگی. اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے قیامت والے دن کوئی نجات، کوئی نور اور کوئی دلیل نہیں ہوگی. الٹا اس کا حشر قارون، فرعون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا والعیاذ باللہ تعالی. یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، یعنی اے اللہ ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی، ہمیں اسی طریقے سے ہی قبول والعیاذ باللہ تعالی. اور کچھ ویسے علماء کا بھی اس میں بڑا برا کردار ہے کہ انہوں نے نماز کو بھی اتنا مشکل فرض بنا کے پیش کیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے اور جو دنیاوی معاملات کے اندر بھی انوالو ہے اور کسی ایسی عورت کے لیے جس کے کئی بچے ہیں، مطلب اس روٹین کے اندر اس نماز کو مینج کرنا مشکل ہے. ہمیں تو عشاء کی صرف 17 رکعتیں بتا دی گئی ہیں، حالانکہ 24 گھنٹے کے اندر ٹوٹل نماز کی رکعتیں 17 ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی. اور میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ ایک ذمہ دار مبلغ کی حیثیت سے یہ بات کر، آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں، فرض نمازوں کی تعداد جو ہے وہ 5 آئی ہے اور ان کی رکعتوں کی تعداد بھی بیان ہو گئی ہے. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4. اور سفر میں سارے 2 فرض ہیں، مغرب کے 3. یہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی باقی جنہ گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا، وہ ساری نفلی عبادت ہے. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے فرض کے علاوہ 12 رکعتوں میں استقامت کی، اور وہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے بھی بتائیں. اور امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے، سیدہ ام سلمہ نے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہن نے روایت بھی کی کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. یہ 12 سنتیں موقدہ، جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گنہگاری والا معاملہ کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وتر کی نماز ہے جو سنت موقدہ ہے. وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وتر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو. ہے سنت ہے لیکن تاکیدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وتر اور فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں، لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاکیدی ہیں، ان کی کاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جس کی قیامت والے دن فرضوں میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو تول لو اور فرضوں کے ایکویلنٹ قبول کر لو. تو آپ اگر سنتیں پڑھیں گے تو اس کے ایکویلنٹ نفلوں کی کوتاہی پوری ہو جائے گی، ادروائز اکاؤنٹیبلٹی اس کی کوئی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد نماز، فرض نماز کو قائم رکھ. پھر فرمایا فرض زکات ادا کر، فرض روزے دے، روزے جو ہے وہ ان کو ادا کر اور روزے رکھ. حج اس وقت فرض نہیں ہوا، وہ زندگی میں ایک بار. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کروں گا. اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو جو یہ کہہ کے گیا کہ میں فرض نماز سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھوں گا، صرف فرض روزہ ہی رکھوں گا، فرض زکات ہی دوں گا. اب روزہ اور زکات میں تو ہمارے علماء کو اور عام پبلک کو بھی جو دیندار لوگ ہیں ان کو ہضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھئی پیر اور جمعرات کا روزہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جس نے جمعرات اور پیر کا روزہ نہ رکھا اس کے رمضان کے روزے ہی قبول نہیں ہوں گے. کوئی کہتا ہے کیونکہ ان کو پتا وہ نفلی ہے. اسی طریقے سے زکات تو صرف 2.5% ہے نا، باقی تو نفلی صدقات ہیں جتنے مرضی دیں. کوئی شخص نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہ دیا تو آپ کی زکات بھی قبول نہیں ہوگی. الٹا یہ کہتے ہیں وہ بس جی زکات دے لو تو باقی سارا مال پاک ہے. لیکن جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ 12 رکھتے ہیں بھی سنت موقدہ بیچ میں گھسیٹ دیتے ہیں. وہ بھی صرف فضیلت ہے. ٹوٹل 17 رکھتے ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. یہ میں کو اپنے لیے گراؤنڈ نہیں بنا رہا، میں تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی نفلی عبادت کرتا ہوں. لیکن میں بتا رہا ہوں خدا کے لیے لوگوں کو دین ایسا مشکل نہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا ہوا. اپنی مرضی سے انجیکٹ نہ کریں دین، لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں، ان کو فرض نماز تک رکھیں. پھر انشاءاللہ کئی لوگوں کو میں نے اس نے نماز شروع کروائی، انہوں نے سنت نماز بھی، نوافل بھی شروع کر دی. لیکن آپ کم از کم وہ ڈیٹم لیول تو اچیو کروائیں لوگوں کا. لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے کہتے ہیں نہیں جی سنتے بھی حصہ ہے. کہاں سے میرے بھائیو حصہ؟ وہ 17 رکھتے ہیں. سنتیں پڑھیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھتے گناہ کوئی نہیں. تو کم از کم فرض تو ادا کریں. اس کے لیے آپ کو ٹوٹل 24 گھنٹے میں میرا خیال ہے 40 منٹ بھی نہیں چاہیے فرض پڑھنے کے. شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، جو مرضی کر دے رہو بخشش ہو ہی جانی ہے.
تو سر اگر یہ کسی کا کانسیپٹ ہے نا تو وہ قرآن کی الف بے نہیں بنتا. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میرے استاد ہیں, بہت کچھ سیکھا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر اور ان کی برائیوں سے در فرمائے. یعنی وہ بیان القرآن آپ سنو, لگتا ہے کہ یار قرآن جس طرح نازل ہوا ہے وہ اس طرح پریزنٹ ہے. جس نے قرآن نہیں پڑھا نا وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ایک بوڑھی نانی اماں ہے جس نے یہ لوگ پیدا کیے ہیں اور ایک شغل ملا گیم ہے اینڈ پہ ساروں کچھ. جناب اگر یہ معاملہ ہوتا تو انبیاء اور کتابیں آتی. امام محمد غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ جو علماء ممبروں پہ چڑھ کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے, وہ سب کو بخش دے گا چاہے جس طرح کی مرضی زندگی گزارو, وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جھوٹے تھے نعوذ باللہ, ان کے ساتھ جو کتابیں نازل ہوئی یہ اس میں جو وعیدیں آئی ہیں کہ جو نافرمان ہیں ان کو دوزخ میں جھونکا جائے گا, یہ سب کا سب جھوٹ ہے اور وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر امام غزالی کہتے ہیں ایسے علماء واجب القتل. میں آج کے کسی میٹھے میٹھے مبلغ کے اوپر قتل کا فتویٰ نہیں لگا رہا, امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ جو اس قسم کی رحمت کی آیات سنا سنا کر ان کا غلط مفہوم بیان کر کے خدا سے دور کر رہے ہیں. یہ تو یہودیوں کا یہی تو عقیدہ تھا. سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ چند دنوں کے لیے ڈالے گا دوزخ میں پھر نکال لے گا, ہم تو اللہ کے چاہیے. اللہ تعالیٰ ماتا تم نے کوئی عہد لیا ہوا ہے اللہ سے؟ سورہ بقرہ شروع میں اسی لیے ہے کہ تم سے ایک پہلے تم سے زیادہ لاڈلی امت تھی, اس حوالے سے کہ میں زیادہ پیغمبر ہے, 3 کتابیں نازل ہوئی توراۃ زبور. لیکن جب انہوں نے ہم سے روگردانی کی, ہم نے دیکھو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ان پہ ایسی ذلت اور مسکنت آج تک. تو سر یہ باتیں تھانے دار والا معاملہ نہیں, قرآن کا اسلوب بھی بڑا سخت ہے, میں کوئی شک نہیں. اور میں اکثر بتاتا ہوں 2011 کی بات ہے, ہمارے محلے میں یہ ایک مسجد یعنی لڑکیوں کا ایک مدرسہ ہے اہل حدیث کا, وہاں پہ ایک آنٹی ہیں جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کلاس فیلو ہیں, اسٹوڈنٹ نہیں کلاس فیلو. تو رمضان میں دورہ قرآن کر, تو میں نے اپنی وائف کو کہا, اس وقت 3 بچے 4 ہیں, میں نے کہا میں بچے سنبھالتا ہوں, تم نہ رمضان میں پورا قرآن بول. وہ صبح 9 سے لے کے 12 بجے تک ایک پارہ کور کرواتی تھی پورے رمضان میں قرآن ختم. میں کہا تیری جدی پشتی کسی نے پورا قرآن نہیں ترجمے میں پڑھا ہونا اس طریقے, تو تے اللہ دی بندی پڑھ لے. اچھا جب وہ قرآن پڑھ کے مکمل ہو گیا کورس, میں نے اس کو کہا کہ تم نے کیا سیکھا؟ ایک جملے میں اس نے کہا جی مجھے جس خدا کا تعارف کروایا گیا تھا نا اس معاشرے کی طرف سے, وہ میرے ماں باپ کی, وہ خدا کوئی اور ہے, اور جو خدا قرآن میں ہے نا, میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا خدا تو بڑا ڈاڈا ہے. یہ تھانے دار اور یہ وہ اس طرح کے ٹرمز ریوائز کر رہے ہیں, آپ ذرا قرآن تو پڑھ کے دیکھ. قیامت کے دن اللہ نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ للہ الواحد القہار, لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے. سورۃ المومن میں آتی ہے جسے سورہ غافر بھی. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے سے اصحاب جو ہے ہنس رہے تھے, آپ رک گئے, آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم جانتے ہو, بہت کم ہنستے زیادہ روتے. تو نبی علیہ السلام کا تو مبارک زندگی بڑی سنجیدگی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغاوت کی زندگی گزارے, اپنی مرضی کی زندگی, نہ, دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت اس کی مرضی کی ہوگی, لیکن جو اپنی مرضی کی دنیا گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی. یعنی دو بولے اعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار. یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان نبی عبادی انی انا الغفور. اے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں, لیکن پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی ہو سکتا ہے. بیلنس کرو. باقی یہ ٹھیک ہے بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جانے میں. لیکن کس معاملے میں؟ باغیوں کے لیے نہ, ان لوگوں کے لیے جو پوری ایفرٹ پٹ کریں پھر بھی ان سے معاملات سیدھے نہ ہو اللہ کی طرف. قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ڈٹ کے گناہ کرو باغی بنے رہو میں توبہ قبول. قرآن میں ہمیشہ آیا ہے کہ آپ غلطی کر بیٹھو, اللہ کی طرف رجوع لاؤ, اس کے بعد اپنی اصلاح کرو, اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان. اسی میں میرا مسئلہ نمبر 18 ہے, گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان, اور وہ آیت نمبر بھی 17 اور 18 ہی ہے سورۃ النساء کی. میں وہ پڑھ بھی دوں. باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ. انما التوبۃ علی اللہ, اللہ کے ذمہ ہے ان کی توبہ قبول کرنا. کن لوگوں کی توبہ؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ, جو گناہ کر بیٹھے جہالت میں, انجانے میں ان سے غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے. ثم یتوبون من قریب, اس کے بعد فوراً توبہ کر لے کہ یا اللہ غلطی کو, فجر کے بعد لیٹ اٹھا کہ یا اللہ معاف کر, کوشش تھی, الارم نہیں سن سکا, میں بھی پڑھتا ہوں مجھے معاف کر. اس طرح تو جو پڑھے ہی نہ, اوکے جی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بڑا غفور رحیم ہوں. پورے قرآن میں میرا چیلنج ہے طارق جمیل صاحب کو, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, بلکہ سب سے زیادہ میں ہی نے ان کا دفاع کیا ہے جب ان کے خلاف ناسبیوں نے, میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں, میں ایسٹ سمجھ. لیکن میں طارق جمیل صاحب سے بتاؤں پورے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ باغی رہو تو میں معاف کروں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ کا کرنا ہے جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے. ثم یتوبون من قریب, اس کے بعد فوراً توبہ کر لیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم,
بس ایسوں کی توبہ ہے، اللہ فرماتا ہے میرے سے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. علم ہے اس کے پاس لیکن اس کی حکمت ہے ڈیل دے کہ چلو توبہ کر. اور اگلی آیت وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور اس کی تو کوئی توبہ قبول نہیں ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں طاہر رضوی صاحب، یہ اللہ کہہ رہا ہے. لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو کہ گناہ کرتا ہے، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، وہ کہتا ہے یا اللہ میں اب توبہ. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں. یعنی وہ پہلے مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، کافروں کو اللہ نے الگ کر دیا. یعنی ایسے مسلمان جو موت کے وقت توبہ کریں بھی توبہ قبول نہیں، اور کافروں اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. تو یہ تو دیکھنا، یہ تو قرآن کی ڈاکٹرائن ہے. آپ اس کو تھانے داری والی معاملہ کہہ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. باقی ٹھیک ہے کہ اگر ایک بندہ گناہگار ہے، آپ اس کو یہ کہیں کہ توبہ کر کے اللہ کی طرف. وہ 99 قتل والا واقعہ بھی ہے نا بخاری میں. ہم نہیں کہہ رہے مایوسی پیدا کریں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں خام خواہ لوگوں کو امیدیں بھی نہ دلائیں. اور جو سیدنا علی کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جیسے ہی مرے گا جاگ اٹھے گا، اوہ یہ کیا ہو گیا، اینا نہ ہو جائے، کام نہ پیر پا دو. ڈرانے میں ہی عافیت، اور آپ کا ڈر کا غلبہ ہی ہوگا تو تب آپ گناہوں سے بچیں گے، صرف خوشخبریوں سے نہیں بچیں گے. میں آپ سے کہتا ہوں اگر دنیا میں یہ آفر کی جائے اللہ کی طرف کہ جو مرضی یاشی کرو، عذاب کوئی نہیں، لیکن جنت نہیں ملے گی، سارے کہنے کہ جنت کی لوڑ آتی ہے، جنت بنا لینا، پریکٹیکل چیک کر. اور اس کے بدلے میں اگر یہ بات کی جائے کہ جی آپ دنیا میں اللہ کے تابع فرمان بن کے رہو، ادروائز آپ کو جھونک دیا جائے گا، کوئی بچت نہیں ہو، تبھی لوگ اللہ کی طرف. آپ اگر یہ بھی لالچ لوگوں کو دیں کہ نیک عمل کرو گے تو جنت ملے گی، برے عمل کرو، جب تک آپ ڈر. اور یہ نیک بندوں کی اللہ نے نشانی بتائی ہے، وہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. فرقان میں جو مسئلہ 120 ہے، اہل ایمان کی 12 خصوصیات، میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کرا. ایک خصوصیت وہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم سزا کا عذاب پھیر تو ہمارے گلے کا پھندا بند تلوار ہے. اہل ایمان تو ہر وقت ڈرتے رہے. اللہم اجرنی من النار کیوں نہیں کیا گیا ہے؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا عثمان جن کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی، جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے، داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی. لوگ کہتے تھے یہ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ قبر آخرت سے پہلی منزل، جس کی یہ منزل کامیاب ہوئی اس کی اگلی آسان ہوتی، جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی مشکل در مشکل در مشکل. تو حضرت عثمان کو سمجھ آ گئی تھی یہ تھانے داری والا کنسیپٹ جو آپ نے اس کو نام دیا. ہم تو تھانے داری نہیں کہتے، ظاہر ہے خدا نے دنیا بنائی ہے اور وہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے کہ لوگ میرے تابع فرما. گنڈا گردی کرنے کے لیے تو دنیا نہیں بنائی ہے. تو یہ بڑا یعنی کریٹیکل ایشو ہے اس معاملے میں نا. یعنی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس قسم کے وائزین، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آڑ میں لوگوں کو اس طرف مائل کر دیتے ہیں کہ وہ الٹا جنہوں کہتے ہیں نا گاٹے فٹ ہونے لیے تعلیمات ہو جائے، یعنی اس سے لوگ نیگیٹو رزلٹ نکالتے ہیں. آپ بیلنس بیان کریں. ہم کبھی نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نا وہ اس قسم کی باتیں بیان کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ سے متنفر ہوں. آپ دونوں طرف کے مسائل کو بیان. اسی قسم کی آیات جو ہے، ہاں یہ آیات سورۃ النحل کی آیت نمبر 119، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے بارے میں جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے، جو لوگ ثم تابوا، اس کے بعد وہ توبہ کر لیں، من بعد ذالک، گناہ کرنے کا، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، ان ربک من بعدھا لغفور، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے بعد ظہور رحیم ہے. کس کے بعد؟ جو اللہ کی شرطیں پوری کرے گا. کیا شرط ہے؟ جہالت میں گناہ ہوا، پھر اس کے فوراً بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح بھی کر. خالی چھڑی توبہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے. اب یہ ڈاکٹرائن کلیئر ہوگی. جو توبہ کرے وہ اصلح، اصلاح کرے، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدھا، اس کے بعد لغفور رحیم. میرا چیلنج ہے، قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ باغی ہو جائیں اسی طرح زندگی گزاریں. ترمذی میں روایت ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ کرو. لیکن کس کو پتا ہے کہ تو اس قسم کی باتوں سے ڈیسیو چاہیے ایسے وائزین کی، ان کو بھی سمجھانا چاہیے. اور میں ان سے یہ کہوں گا قرآن پڑھ، تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی ڈاکٹرائن جو ہے وہ بالکل کتاب و سنت خلاف ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی تم فرماؤ بے شک مجھے تو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے میرے رب نے، وان ھذا صراطی مستقیما، اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے. فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا.
فتفرق بکم عن سبیلی، وہ تمہیں جدا کر دیں گے، دور کر جائیں گے میرے راستے سے، اللہ کے راستے سے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے وہ جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری کی روش اختیار کر سکو۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مبارک زبان سے بتایا کہ صراط مستقیم کو فالو کرنا ہے، اور وہ سیدھا راستہ سنگولر کے سیدھا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو سارے نیک لوگوں کے راستے، نیک لوگوں کا راستہ، اور وہ پہلے آیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ وہ والا جس پہ نیک انعام یافتہ لوگ چلے۔ تو وہ راستہ پیغمبر کا ہوتا ہے، بزرگوں کا نہیں ہوتا۔ بزرگوں نے بھی، چاہے وہ اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، یا آپ کے بنائے ہوئے اولیاء یا اللہ کے بنائے ہوئے اولیاء، سب نے راستے پہ چلنا ہے، راستوں پہ نہیں کہ جی چاروں راستے ہیں، چاروں ہی حق کے اوپر، نہیں، راستہ ایک ہی حق پر ہے جو نبی علیہ السلام کا مبارک تھا۔ یہ آیت تلاوت کی آپ نے، حدیث ہے مسند احمد کے اندر، مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی، اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر آپ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صراطی مستقیمہ، یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو، ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ ہے وہ جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم ڈر سکو۔ اور پھر آپ نے کہا یہ ٹیڑھے راستے، اور سنن ابن ماجہ میں، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے 2 لکیریں اس طرف کھینچی اور 2 اس طرف، کنیاں ہو گیا 4۔ آپ میں اے 4 گھمرائی دے رستے نے، اے سینٹر والا جڑا ہے نا میرا رستہ، چاروں حق پہ نہیں ہے، یعنی یہ ہم 4 اماموں کو مانتے ہیں، اماموں کے نام پہ بنائے ہوئے فرقوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے۔ جیسے ہم عیسائیت کا انکار کرتے ہیں، جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کو تو ہم وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین مانتے ہیں، الحمدللہ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تماما علی الذی احسن، جو پوری نعمت کی ان کے اوپر، کتاب دی پوری کر دی نعمت ان پر جو نیک عمل کرتے تھے، وتفصیلا لکل شیء، اور تفصیل ہر چیز کی، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ یعنی قرآن سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے تورات نازل جس کے ذریعے ہدایت دی بنی اسرائیل کو، اور وہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سبب تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ہے کتاب جو ہم نے نازل کی، مبارکٌ، برکت والی، فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کتاب کی پیروی کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا، ہم نے قرآن تمہیں دیا تاکہ تم قیامت کے دن اللہ کو یہ گلہ نہ کر سکو کہ ہم سے پہلے 2 بھاری گروہوں کے اوپر، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر تو کتابیں نازل ہوئی تھی، تعلیمات آئی تھی۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس طرح کی کسی کتاب سے ناواقف تھے، تو دیکھو اللہ نے تمہیں بھی کتاب دے دی ہے۔ ہوتا یہی ہے نا کہ جب تک کوئی چیز نہیں ہوتی پھر بڑا اچھا بہانہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں بھی بتایا ہوتا، دیکھتے جی ہم کس طرح جو ہے وہ اس رائے حق پہ چاہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا جناب۔ ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں اچھا دیہڑی ہوتا ہے درس، پہلے نہیں دسیا، چلو ہوں دستے آ جاؤ، یہ وہی چیز۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ گلہ کوئی نہ کرے کہ ان پہ تو کتابیں نازل ہوئی، اس لیے وہ ہدایت پہ تھے، ہمیں کتاب ملی ہوتی تو لو پھر آگے ہمارے پیغمبر۔ او تقولوا، یا تم پھر کہنا شروع کر دو، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پہ کو کتاب نازل ہوئی ہوتی نا، لکنا اہدی منہم، ہم یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت پہ، یا اللہ ایک بار آزما کے دے۔ ہاں ویسے جو حضور کے جانثار تھے انہوں نے ثابت کیا یہ بات، لیکن یہ ٹونٹ ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے کہ جن کے پاس ہدایت آئی ہے تو وہ دشمن بن گئے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو پس آ گیا ہے تمہارے پاس، آ گئی روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اب اس قرآن کی آیات کو، اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، وصدف عنہا، اور اس سے روگردانی کر دے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں، سوء العذاب، برا عذاب دیا جائے گا، بما کانوا یصدفون، بسبب اس کے کہ جو راہ حق سے وہ عناد کیا کرتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا تم اس بات کے انتظار میں ہو کہ
اللہ کے فرشتے نازل ہو جائیں عذاب لے کر، او یأتی ربک، یا تمہارا رب خود آ جائے، یعنی قیامت کے دن آنا نا، وجاء ربک والملک صفا صفا، او یأتی بعض آیات ربک، یا اللہ کی طرف سے کوئی بڑی نشانی آ جائے عذاب کی شکل میں تم پر، یوم یأتی بعض آیات ربک، پھر اس روز جب کہ نشانی آئے گی نا تمہارے رب کی طرف سے کوئی ایسی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو پھر کسی ایمان لانے والی جان کے ایمان کو اللہ قبول نہیں کرے گا جب منہ مانگا معجزہ دے دیا جائے گا۔ تو ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن پہلے سنت ہے، جس طرح کہ اونٹنی کا معجزہ آیا تو پھر قوم سمود کی توبہ اللہ نے قبول نہیں کی۔ لم تکن آمنت من قبل، جو کہ پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت ایمان لانا اسے نفع نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا پہلے اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی ہوئی تھی تو وہ اس کے کام نہیں آئے گی۔ قُلْ انتظروا، اے نبی تم فرماؤ کہ انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ ان الذین فرقوا دینہم، یہ وہ آیت آگی جو ہم نے اپنے منہج کے اوپر لکھ کے لگائی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر میں کافی تفصیل سے پہلے بول چکا ہوں پچھلی قرآن کلاسز کے اندر۔ یہ تو ایک آیت ہے کہ اس پہ ہم کتنی دفعہ بولیں، ہماری پوری دعوت یہ کہ فرقہ واریت سے بچ کے آپ نے اسلام کی طرف۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنا دیے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہوں میں بٹ گئے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ یہ ویسے تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہود و نصارہ کے بارے میں، لیکن تعویل عام میں جنہوں نے بھی دین میں فرقے بنائے ان کے اوپر یہ فٹ ہے کہ اللہ کے نبی کا تعلق ان کے ساتھ نہیں۔ بھائی یہود و نصارہ اگر فرقے بنائے ان کے ساتھ اللہ کے نبی کا تعلق نہیں، اور مسلمان بنائے نہیں ہوگا، جسے فٹ اسے گفٹ۔ من جاء بالحسنہ، جو کوئی قیامت کے دن نیکی لے کر آیا ایک، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا لوٹائے گا، اس کا ثواب 10 کا۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی ایک گناہ لے کے آئے گا، فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، تو اس کو ایک کے بدلے ایک ہی برائی کا وبال چکھے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنت عرشی ومداد کلماتی وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ مشہور آیات آ رہی ہیں جو میں نے کئی ایک لیکچرز میں پڑھی ہیں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی تم فرماؤ بے شک مجھے تو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے میرے رب نے، سیدھے راستے کی میری رہنمائی کر دی۔ دین قیما ملت ابراہیم حنیفا، جو دین قائم ہے ابراہیم کی، جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں شامل نہیں۔ قل ان صلاتی، اے نبی فرما دیجئے بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے۔ یہ جناب رکت انگیز آیات ہیں، گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت کو کنکلوڈ کرتے ہیں لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے بھی اسی بات کا حکم ہوا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مسلم، سر تسلیم خم کرنے والا، تابع فرمان ڈکلیئر۔ نبی الاسلام کے لیے آیا کہ آپ کے سب سے پہلا مسلم میں ہوں، سب سے پہلے میں اپنے رب کے سامنے سرنڈر کروں۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو اپنا رب مان لوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ وہ ہر چیز کا پالنے والا ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور کوئی نہیں کماتا شخص مگر وہ اس کا ذمہ دار خود ہوتا ہے، یعنی جو کوئی دنیا میں کرتوت کرے گا بھگتنے اسی کو پڑیں گے، کوئی جان کسی کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہو، اور وہ آگے بات آ بھی ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس کے بعد لوٹ کر تمہیں جانا ہے مرجعکم، اپنے رب کی طرف، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ لیکن وہاں پتہ لگنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہود و نصارہ کو، قادیانیوں کو مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو کے پتہ چلا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل، تو واپس نہیں وہ دنیا میں آتا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے بڑے رجوع کے ساتھ، بڑے لمبے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ، جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں، نَسِيَ مَن كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ، تو وہ ایسا بھول جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں۔ یہی ہوتا ہے، یعنی دنیا میں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ
اللہ تعالیٰ مصیبت پریشانی حل کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ یا تو اور ہستیوں کی طرف اس تکلیف کو دور کرنے کو منسوخ کر شروع کر دیتا، یا وہ کہتا ہے جی میری تو پلاننگ ہی بڑی چنگی تھی، دیکھو نا میں اس ٹائم بڑا منو سمجھ آ گئی سی کیا ہونا ہے تو میں کر لیا، تو انہوں اللہ نے بندہ جنہیں مرضی سمجھ آ جائے۔ اللہ کے سامنے تو اتنے فیکٹرز ہیں کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت وہ آنے واحد میں ہیرو سے زیرو اور زیرو سے ہیرو کا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے، یعنی انسان کی ساری پلاننگز دھری رہتی ہیں، جیسا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے، ان میں پورا ارادہ کر لیتا ہوں، سارے کے سارے سرکمسٹانسز فیوریبل ہوتے ہیں میرے لیے، ڈن، اچانک پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا ہو جاتا ہے میرے۔ اور یہی چیزیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ اپنا آپ انسان کو دکھاتا ہے، کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے بھی آزاد نہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں سورۃ الکہف میں آیا کہ اے نبی علیہ السلام کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ یہ ایک بات کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا اور آپ انشاءاللہ نہ کہیں، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ کے ساتھ کہنا ہے۔ اگر وقت کے پیغمبر کو یہ بات کی جا رہی ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ نے کبھی مستقبل کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر بات نہیں کرنی، کبھی نہیں کرنا ہے میں کام کروں گا، مگر یہ کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کے، کیونکہ انسان تو صرف ان فیکٹرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا جو آپ کے سامنے، ہم نے کئی بار چیزیں دیکھی ہیں ہر فیکٹر کاؤنٹر کرتے ہیں، میرے جیسا تو وہمی بندہ کوئی شاید چھوڑتا ہی نہیں ہے، پھر بھی کچھ کوئی نہ کوئی پاک نکل آتی ہے، کیوں نکل آتی ہے؟ انسان کبھی آزاد نہیں، اللہ سے اس کی تقدیر سے کبھی آزاد نہیں، اسی لیے الحمدللہ عرصہ دراز سے ہم اپنی پوری ایفرٹ کر کے اس کے بعد اللہ پر ہی توکل، اور میں یعنی جتنا اپنے دنیاوی معاملات میں یا دین کے کام میں ریسورسز کو مینج کرنے میں وہمی ہوں نا، اس سے زیادہ میں الحمدللہ عرصہ دراز سے اللہ کے بارے میں وہم کہ جب میں سب کچھ کر لیتا ہوں نا، اور مجھے سب سے زیادہ جس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے نا وہ اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رکاوٹ ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہوں ہر معاملے میں، اور اس کا میں نے پھر پازیٹیو رزلٹ دیکھا ہے کہ میرے بگڑے ہوئے کام جس میں نے کئی چیزیں اوور لک کی ہوئی ہوتی ہیں وہ پھر اللہ نے سنبھالی ہوتی، وہ خود بخود ریزالو ہونی شروع ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ معاملات کو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی، جو کوئی اللہ پر تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو وہاں سے رزق دیں گے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا، ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے جو ارادہ کر لیا نا جس کام کو بلوغت تک لے کے جانے کا وہ اس نے، لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا، یعنی جب وہ وقت آئے گا نا تبھی وہ معاملات ہوں، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے، آپ جتنا مرضی ٹیل لگا لیں، جس چیز کا جو وقت ہے وہ اسی وقت پہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کو عطا کر دیتے ہیں پھر یہ فوراً اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ وہ میں اگلے دن وہ قاسم علی شاہ صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی واسف علی واسف صاحب کے حوالے سے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کی طرف آپ کی جو اور توکل کا لیول کیا ہونا ہے، ایک تو وہ توکل ہے جو ہمیں واعظین کی تقریروں میں نظر آتا ہے، ان کی کتابوں میں نظر آتا ہے، پریکٹیکلی وہ 1% اللہ پہ توکل نہیں کرنے والے ہوتے، اگر اللہ پہ توکل ہو تو وہ اپنے چاہنے والوں اور مریدین سے چندے اکٹھے نہ کر رہے ہوں اور ایک چیز کی ٹینشن کر رہے ہوں، تو وہ ایسے معاملات نہیں ہوتے۔ وہ میرے ایک دوست ہیں، یہ واقعہ آپ نے یاد رکھنا ہے، دوبارہ آپ کو قاسم علی شاہ صاحب والا بعد میں سناتا ہوں، مجھے ایک اور واقعہ ہے، میرے ایک دوست ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک پیر صاحب کے بیٹے جو ہیں کالج میں پڑھتے تھے، تو وہاں پہ کافی وہ عرس وغیرہ لگتا تھا، بڑے دور دراز سے لوگ آتے تھے، تو کہتے ہیں کہ وہ جب جن دنوں میں عرس ہوتا تھا نا تو وہ پولیس کو بار بار فون کر رہے ہیں کہ جناب سیکورٹی کا بڑا خیال رکھنا ہے لوگوں، یعنی یہ لوگ آتے ہیں، پچھلی بار بھی آیا ہوگا سی ہے کی ہوا سی جیب کٹ کی، میں نے دیکھا کہ پیر خانے پہ یا عرس پہ لوگ جا رہے ہوں، لوگ ان کو وہاں پہ مار رہے ہوں کہ یہاں ادھر کیا کرنے آئے ہیں، وہ تو بےچارے بڑے کمزور لوگ ہیں جو عرسوں کے خلاف ہیں، نہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی کہ وہ مارنے والے تو دوسری پارٹی ہیں، تو کہتا میں نے اس کو کہا یار تم اتنی ٹینشن کیوں لیتے ہو، مطلب جو آ رہا ہے اس کو کہنا ہے جی اللہ تو بندے ہوئے جیبا کٹ جائیں گے سانو کہہ دیں گے تھے آگے، یہ اس نے خود بول کے کہا، اس نے کہا ہمارے مریدین کی اگر جیبیں کٹ گئی تو یہ ہمیں کیا دیں گے، تو ہمیں ان کی جیبوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے، اور مریدین اس لیے سے جا رہے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے نا وہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، اور پیر صاحب آپ کی جیب کی حفاظت کے لیے خود پولیس کے محتاج ہیں، آپ اندازہ کر لیں۔ اور وہ قاسم علی شاہ صاحب کہنے لگے کہ وہ واسف علی واسف صاحب ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ کے بندوں میں اور دنیا داروں میں کیا فرق ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا ان کو کوئی اگر پتھر بھی مار دیتا ہے نا آ کے تو ان کو پتھر مارنے پر بھی غصہ نہیں آتا، وہ اوپر دیکھ کہتے ہیں یا اللہ خیر ہے غلطی ہوگی، کیوں یہ حقیقت بات ہے کہ فاعل حقیقی اللہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے، آپ کو جو مخلوق کی طرف سے تکلیف بھی پہنچتی ہے نا اس کا فاعل حقیقی بھی اللہ ہے، کیونکہ جو ہزاروں تکلیف کے درمیان ہرڈل بنا ہوا ہے اسی نے اجازت دی ہے نا کہ چلو ایک چونڈی انہوں مڈ لے جائے، کیونکہ ہزاروں تکلیفیں تو اس نے آلریڈی بلاک کی ہوئی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے، آپ نے اگر یہ چیز دیکھنی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹے بچوں کا بڑا ہو جانا یہ معجزے سے کم نہیں ہے، بچے جس طرح اندھوں کی طرح بھاگتے ہیں، ایک کن پٹی پہ
صرف ایک جو ہے کارنر لگنے کی مار ہے نا بچے کی ڈیتھ، بڑا بندہ مر جاتا ہے. کس طرح بستروں سے گرتے ہیں جا کے، کبھی کہیں گرتے ہیں سیڑھیوں سے نیچے گر جاتے ہیں، کہیں جا کے لگتے ہیں، کبھی کچھ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ادھر آ کے بندہ کہتا ہے اوہ شکر ہے جی بس نیڑے ہی نیڑے بچے، اللہ سے بچے اللہ نے بچایا ہوتا ہے، ہمیشہ ہی بچ جاتا ہے بندہ. کتنے بچوں کی آنکھیں نکل جاتی ہیں بچپن میں، ورنہ تو آدھے ادھر جو ہے وہ کاڑے بیٹھے ہوئے ہوں. یہ اللہ نے بڑے کیے ہوتے ہیں. یہ اللہ قرآن پاک میں آیات ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتے معمور کیے ہوئے انسانوں کی. یہ ساری چیزیں اللہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو کوئی کہہ دیتا ہے بزرگوں نے کیا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آ گیا، وہ ایک بندہ جو ہے وہ سمندری طوفان میں پھنس جاتا ہے اور جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ منو بچا لے، میں دیکھ جاؤں گا تیرے نادی. ٹھیک ہے جی، وہ اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. تو وہ پھر کنارے آ کے جی ظاہر ہے اس نے مکر ہی جانا ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں پھر یہ بھول جاتے ہیں. تو کنارے پہ پہنچ کے آتا ہے کیڑی دیکھ، کوئی دیکھ شیکھ نہیں. تو وہ پھر ایک اور ہچکولا اس کو آتا ہے تو پھر وہ سمندر میں کہتا ہے نہیں یا اللہ میں پوچھ رہا تھا مٹی کے لوڑی، ٹھیک ہے کیڑی دیکھ تم مراد ہے مطلب نہیں. یہ اللہ کو تو نہیں دھوکہ دیتا جا سکتا، دنیا ہی دھوکہ دیتا جا سکتا کہ میٹھی دیکھ یا نمکین. تو یہ وہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں تو اس طرح بھول جاتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیاں کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے. بچہ اللہ نے دیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ بہکا دیں اللہ کی راہ سے. حقیقت بات ہے کہ یہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے. آپ ہندوؤں کے پاس چلے جائیں وہ بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں مندر میں گئے تھے تو ہمیں اولاد ہوگی، حالانکہ اللہ دے رہا ہوتا ہے. لیکن شیطان جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان اور ہستیوں کی سے منسوخ کر. ہم نے تو کئی ایسے دیکھے ہیں جو ان کو بچے دے رہے ہیں لیکن خود بے اولاد ہوتے ہیں. ان کو کہ آپ کو کیوں نہیں اولاد ہو رہی. سورہ شورا کا آخری رکوع پڑھ لیں. اللہ فرماتا ہے اللہ جسے دیتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم. نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیوی ہے جس سے اولاد ہے، سیدہ خدیجہ. یا ایک ماریہ قبطیہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے. باقی آپ کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں. کیا نبی کی بیویوں کی خواہش نہیں ان کی اولاد ہو؟ اللہ کی مرضی. سیدہ عائشہ محبوب ترین بیوی ہیں، جوانی کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں، کوئی اولاد نہیں. اللہ ان کو ایک بچے ہی دے دیتا کہ حضور کے بعد انہوں نے 47 سال تک زندہ رہنا تھا کہ چلو ان کی ایک دل جوئی کا معاملہ ہو جاتا کہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہیں. ایک بچہ ہوتا تو ان کی زندگی بھی اس کے سارے گزر جاتی. یہ اللہ کے فیصلے. قل تمتع بکفرک قلیلا، اللہ کا اس پہ غضب دیکھیں. اللہ فرماتا ہے نبی ان سے فرمائیے کہ یہ جو تم کفر کر رہے ہو نا اور یہ جو لطف اٹھا رہے ہو ہماری نعمتوں سے کہ تمہیں ہم کوئی نعمت دیتے ہیں تو تم اور ہستیوں کی طرف منسوخ کرتے ہو، اٹھا لو تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی زندگی میں. انک من اصحاب النار، پھر تو تم مرنے کے بعد دوزخیوں میں ہی شامل ہوگا انسان. یہ سنگولر کے سیغے سے نا ایز اے ڈاکٹرین یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ تم اٹھا لے جو کچھ تو نے نفع اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں، تم منسوخ کر لے مخلوق کی طرف. پھر تو نے مر کے نا ہمارے پاس جب آنا ہے تو آگ ہی تیرا مقدر، دنیا میں تو نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا.